السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ آج کا شو ہم نے اسپیشلی رکھا ہے ایک ایسی بیماری کے لیے جس کے مریضوں کی تعداد پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں موجود ہے، اور ایک ایسا بلڈ ڈس آرڈر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، انفارچونیٹلی کوئی اس کی رجسٹری تو موجود نہیں ہے، پورے پاکستان کا کوئی ڈیٹا تو موجود نہیں ہے، لیکن مختلف اندازے جو ماہرین لگاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تھیلیسیمیا کی بیماری سے متاثرہ 1 لاکھ سے زائد لوگ پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ اور تھیلیسیمیا کی بیماری ایک ایسی موروثی بیماری ہے جو جینز کے ذریعے نئے پیدا ہونے والے بچے میں جاتی ہے، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ تھیلیسیمیا کی بیماری تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن یہ ایک تکلیف دہ بیماری بھی ہے جس میں ساری زندگی جو متاثرہ بچہ ہے، جو پھر عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے اسے ساری زندگی انتقال خون کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے جسم کا جو خون ہے وہ ریپلیس اس میں ہوتا رہتا ہے، اور اس کی پھر اپنی کمپلیکیشنز ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک تھیلیسیمیا کے جو متاثرہ بچے تھے پاکستان میں، وہ زیادہ عمر تک یہ کہتے ہیں کہ زندہ نہیں رہتے تھے اور ان کی عمر کم رہتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے علاج کا معیار بہتر ہوا، جیسے جیسے ادویات کی دستیابی بہتر ہوئی، تو اب الحمدللہ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں وہ نہ صرف شادیاں کر رہے ہیں بلکہ وہ پڑھ رہے ہیں، وہ گریجویشن کر رہے ہیں، وہ ماسٹرز کر رہے ہیں، اور مختلف فیلڈز میں اپنا نام بھی بنا رہے ہیں۔ ماہرین یہ کہتے ہیں، اور جو ڈیٹا اویلیبل ہے، کمپائل ہوا ڈیٹا نہیں ہے لیکن ایسے جو اسکیٹرڈ فگرز ہیں ہمارے پاس، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال 5,000 نئے بچے تھیلیسیمیا کے پیدا ہو رہے ہیں مختلف علاقوں میں۔ یہ فگر کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک اندازہ ہے اس فگر کا۔ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں تھیلیسیمیا پر قابو نہیں پایا جا رہا؟ تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جو قابل بچاؤ ہے، یہ وہ بیماری نہیں ہے کہ جس سے بچا نہیں جا سکتا، اس سے بچا جا سکتا ہے، اسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے، اور جو تھیلیسیمیا سے متاثرہ لوگ ہیں اور جو خاندان ہیں، ظاہر ہے ان سے زیادہ تکلیف تو کسی اور کو نہیں ہوگی، مجھے بھی نہیں ہوگی، کسی اور کو بھی نہیں ہوگی، جتنی تکلیف وہ خود برداشت کرتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں، پرسنلی میں نے بھی دیکھا ہے کہ تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچے، ان کے اہل خانہ دور دراز کے علاقوں سے، ملک کے مختلف شہروں سے، مختلف دیہاتوں سے، اندرون سندھ کے مختلف ایریاز سے کراچی شہر کا رخ کرتے ہیں، یا بڑے شہروں کی طرف انہیں جانا پڑتا ہے، جیسے اسلام آباد جانا پڑتا ہوگا، انہیں لاہور جانا پڑتا ہوگا، اپنے بچوں کے علاج کے لیے، اپنے پیاروں کے علاج کے لیے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ماں باپ یا کوئی بھی سرپرست اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اس کو بھی ہم ایک بدقسمتی ہی کہیں کہ سرکاری سطح پر ایٹ لیسٹ سندھ میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے کوئی وارڈ نہیں ہے، کوئی یونٹ نہیں ہے، کوئی سرکاری سطح پر ٹریٹمنٹ سینٹر نہیں ہے۔ آج کا ہمارا یہی موضوع ہے، تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا آپ کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں تھیلیسیمیا سے متعلق، اس کے علاج سے متعلق، آپ کا تعلق چاہے تھیلیسیمیا سے متاثرہ فیملی سے ہے یا چاہے نہیں ہے، اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور آپ خود کو اور اپنے خاندان والوں کو اس سے کیسے بچا سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ کراچی میں مختلف ادارے ہیں جو تھیلیسیمیا کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ان میں ایک معروف نام افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کا ہے۔ افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کراچی کے علاقے عائشہ منزل پر واقع ہے، چورنگی کے بالکل قریب، اور اس سینٹر کو میں نے بھی پہلی بار کچھ دن پہلے جب وزٹ کیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں خود بھی خاصا حیران ہوا کہ ماشاءاللہ اتنا زبردست ایک سینٹر بنا ہوا ہے، اور ایسا ہی اس میں لک تھا کہ جیسے آپ کسی پرائیویٹ اسپتال میں ہیں، اور کسی ایسے اسپتال میں ہیں جہاں آپ کی جیبیں خالی کر دی جاتی ہوں اور پھر آپ کو علاج فراہم کر دیا جاتا ہو۔ لیکن یہ جان کر بھی مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں پہ کیش کاؤنٹر نہیں ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کے سی ای او جناب ڈاکٹر عاصم کدوائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب معظم افتخار صاحب، جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ایسی فاؤنڈیشن کے۔ معظم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم، تھینک سو مچ۔ ڈاکٹر عاصم صاحب،
جی آپ سے ہی شروعات کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ بتائیے کہ افضال میموریل فاؤنڈیشن کیسے قائم ہوئی, اس کا خیال کیسے آیا؟ آ، میرا ویسے اپنا جو بیک گراؤنڈ اور ٹریننگ جب میں ٹریڈنگ میڈیسن میں تھا، پھر ہیمیٹالوجی آنکالوجی کی، پھر تھیلیسیمیا کے بچوں کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا. میڈیکل اسٹوڈنٹ لائف سے تو یہ سب کرنٹ تو تھا موجود، کر رہے تھے کام. اور میں بلیو کرتا ہوں کہ دیر از اے لائف آفٹر دس لائف اینڈ ایوری بڈی نیڈس ٹو پریپیئر فار اٹ. یہ گھبراہٹ کے کام ہے، پریشانی کے کام ہے، اور یہ گھبراہٹ اور کرنٹ رہنا چاہیے زندگی میں، اسی سے کام ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر اگر اپنے اس کام میں ہم جیسے ہم تو بہت ہی ایک نچلے درجے کے مسلمان ہیں، مگر میں اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ کچھ میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کروں. جب میں نے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو دیکھا تو مجھے 2001 کی بات ہے اور شاید 2000 کی بات ہے، تو بہت ساری ڈیفیشنسیز مجھے نظر آئیں اس میں. پھر میں اپنے لوگوں سے مل ملا کے تھوڑا سا کچھ کر دیا، کبھی کچھ سپورٹ ہو گئی، کبھی کچھ پیسے جمع کر لی. مگر مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ نہیں، یہ نہیں ہے اس کا طریقہ. یا تو اس کا اسٹرکچرڈ پروگرام ڈیولپ کرنا پڑے گا. اور somebody asked me کہ what kind of dedication is required for such kind of project. تو میں نے کہا ایٹ لیسٹ 1 life، تو ایٹ لیسٹ ایک زندگی تو دینی پڑے گی. تو وہ ایک زندگی جو ہے میں نے دینے کی کوشش کی ہے. اور میرا اپنا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ our patients are our guest. تو جب اپنے مہمانوں کی طرح ان کا علاج کریں گے تو اس میں پھر بہت خلوص ڈالنے کی کوشش کریں گے. اینڈ پیشنٹ از آلویز رائٹ. اور اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جس سچویشن میں وہ آتا ہے، بہت پریشان ہو کے آتا ہے، اور جو سروس پرووائڈر ہوتا ہے وہ اورینٹیڈ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس ہوتا ہے، اور پیشنٹ جو ہیں دے آر ڈس اورینٹیڈ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس. تو ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، درگزر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بہتر علاج دیا جائے. تو اس میں پھر کرتے کرتے ہم نے 2003 میں اس کا ارادہ کیا کہ اس کو ہم بناتے ہیں. تو ہم نے شروع کیا اس کو، میرا خیال ہے 30-40 ہزار روپے ہم نے کہیں سے جمع کیے، اور 2 فلیٹ، ایک تھا طارق روڈ پہ، وہاں پہ ہم نے شروع کیا. اس طرح سے ہم نے اس کو کی. تو اٹ واز 2003 جب ہم نے سوچا کہ شاید اب یہ کام کر لینا چاہیے، اور پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہم دیکھ لیتے ہیں. سو دیٹ واز دا اس سے اسٹارٹ. پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ اور پھر اس سے آپ نے وہیں سے ڈیڈیکیٹ کر دیا اپنے آپ کو یا پارٹ ٹائم نہیں، بس وہ اس میں یہ تھا کہ میں چلڈرن کینسر ہاسپٹل کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا، پھر وہ مرج ہو گیا انڈس کے ساتھ اس میں. پھر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں جو، مگر اس کو سلولی اس کی طرف پھر ہوتے ہوتے کئی چیزیں چھوڑنا پڑیں، کیونکہ شاید یہ پارٹ ٹائم کام ہو نہیں سکتا یہ. اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں ایک اسٹرکچرڈ پروگرام بنانا چاہتا ہوں، میں 24 آور سروسز دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں کسی پیشنٹ کو منع نہیں کروں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے بلڈ ڈونر نہ لیا جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو سب دوائیں پرووائڈ کی جائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ہر ڈائگنوسٹک فیسلٹیز بغیر پیسے کے ملے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب وہ داخل ہوں تو ان کو صرف اپنے بچے کے لیے فکر ہو، اور باقی جب وہ واپس نکلیں تو کوئی ان سے بل نہ پوچھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے بچے آگے جو ہیں وہ پریونشن پروگرام پہ جائیں اور ان کے نہ ہوں بچے اس طرح کے پیدا دوبارہ، اور ان کو ہر فیسلٹیز انڈر 1 روف ملیں. تو یہ سب کرنے میں جب ہم لگے تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے، بے شک. اور ہم اپنی حیثیت کے مطابق اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور یہاں تک جب پہنچیں تو آج یہ پاکستان کا پہلا 45 بیڈڈ اسٹرکچرڈ پروگرام، ایوری تھنگ انڈر 1 روف آلموسٹ. فرسٹ ہے پاکستان کا، یہ پاکستان کا پہلا اسٹرکچرڈ پروگرام ہے. اور ہم نیکسٹ جو ہے تقریباً اباؤٹ ورکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، 200 پیشنٹ رجسٹرڈ بھی ہو گئے. یہ ہم نے شکارپور میں کیا ہے، اور یہ پہلا ہے جو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ انہوں نے اس کو ایکنالج کیا، اور پہلا یہ ایک بہتر سیٹ اپ انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ کیونکہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ کے خزانوں سے مانگ رہا ہوں، اللہ کی مدد مانگ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میں، اور یہ ان کا نصیب ہے، ان مریضوں کا نصیب ہے یہ ان کے لیے. تو یہ انشاءاللہ بنے، اس میں کوئی مجھے قباحت نظر نہیں آتی. بالکل زبردست. آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. جناب معظم صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. تو یہ بتائیے کہ ابھی ایگزسٹنگ جو آپ کا اسٹرکچر ہے، جس جگہ آپ موجود ہیں، وہاں پر تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے خاص طور پہ کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہین صاحب، پہلے تو آپ نے موقع دیا اور اس پلیٹ فارم پہ آنے کا، اور میں بول تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کے بارے میں. آپ کے سوال کے حساب سے بریفلی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ تھیلیسیمیا پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید خون کی ضرورت ہے. وہ تو ہے،
جس طرح ہمیں کھانے کی ضرورت ہے ان کو سروائیول کے لیے خون کی ضرورت. لیکن جو دوسری پکچر ہے وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, کیونکہ جب خون انسان کو دیا جاتا ہے تو ڈفرینٹ آرگنس جو ہے نا افیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. ہارٹ افیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے, اسپلین, کڈنیز, لنگس, برین. ایون دو آئرن کے جو کانٹینٹ بڑھتا ہے تو بچوں کے دانت میں کیڑا بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان کا پہلا اسٹرکچرڈ پروگرام ہے, تو انڈر ون روف ہمارے پاس کارڈیولوجی یونٹس بھی ہیں, ہمارے پاس نیفرولوجی بھی ہے, ہمارے پاس یورولوجی بھی ہے, اسی طریقے سے ریلیٹڈ کنسلٹنٹ اور فزیشین, ایون تو ڈینٹل کلینک بھی ہم نے بنا دیا. ایک دفعہ جب پیشنٹ آ گیا تو اس کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ عام طور پہ جہاں بلڈ لگ رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ اداروں میں, تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی کمپلیکیشن آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو کارڈیو لے جائیں, اس کو ایسا یو ٹی لے جائیں یا کہیں اور لے جائیں. تو جو ویژن ہے ڈاکٹر صاحب کا اس پہ یہ کلیئرلی ہے کہ ہم انڈر ون روف وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کریں کہ پیشنٹ جب ایک دفعہ آ گیا تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. گاڈ فوربڈ اگر کوئی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو وہ پریشان. نمبر ون, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خالی ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہے, ایک انوائرمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی جو ویژن میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ جو چیز میں اپنے لیے یا اپنے بچے کے لیے پسند کروں کہ میرے بچے کی یا میری ٹریٹمنٹ اس طریقے سے ہونی چاہیے, وہی جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہی انوائرمنٹ ہم نے اپنے پیشنٹ کے پرووائڈ کیا, تاکہ ان کو یہ احساس نہیں ہو کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہمارا علاج کیا اچھا نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو جو زندگی کی بیسک نیسیسٹیز جس میں ہیلتھ آن ٹاپ آف اٹ ہے وہ ضرور پرووائڈ کی جائے. تو ہمارا ویژن یہی ہے کہ الٹیمیٹلی جب ہم آگے کی طرف موو کریں تو ہم ایک بلڈ ڈس آرڈر بھی, ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں مزید بتائیں گے, اس کو ہم لے کے چلیں انشاءاللہ. رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ انیشل ویژن کیا تھا آپ کا جب آپ لے کے چلے تھے, اور پھر راستے کا سفر کیسا رہا آپ کا, اور اس سے آپ نے کیا لرن کیا, اور اب بھی اسی ویژن پہ قائم ہے یا وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا؟ میں ہمیشہ میری عادت ہے کہ میں کسی سے کہیں پہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہوں, اور اس کی اڈاپٹیشن مجھ میں ہے, اور اپنی غلطیوں کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں اور پھر اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہوں. پیشن وہی ہے جو ڈے ون پہ تھا اور وہ چلتا رہے گا, اور اس کی دعا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رہتی ہے کہ اس میں کمی نہ آئے. تو وہ وہی کا وہی ہے جو روڈ میپ ڈیولپ کیا تھا, تقریباً 65 پیجز کا روڈ میپ ہے اس کا. اچھا, یہ ہم نے بنایا ہوا ہے, ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں, اسی کو لے کے چل رہے ہیں. اور اس میں کچھ چیزیں پہلے آ گئیں, کچھ چیزیں بعد میں آ گئیں, کچھ چیزوں تو اس میں ایسا ہوا کہ کچھ چیزوں کا اگر ڈونیشنز پہلے آ گئے تو ان کو پہلے کر لیا. کہ انٹینسو کیئر یونٹ, میں جب چلڈرن کینسر میں کام کرتا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ پیشنٹس جب سک ہوتے ہیں تو ان کے لیے انٹینسو کیئر یونٹ نہیں ہے. تو میں نے گورنمنٹ آف جاپان کو یہ پروپوز کیا کہ پاکستان میں بلڈ ڈیزیزز کا ICU کوئی نہیں. دیٹ واز ان 2011. انہوں نے 6-8 مہینے اس پہ ریسرچ کی, پھر ان کو یقین آیا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, اور پھر انہوں نے ایک گرانٹ ہم نے ون کی, اور ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں ویسے مت دیجیے, ہمیں اکوپمنٹس چاہیے. اور ہم نے $119,000 کا ہم نے 2012 فیبرری میں 29 فیبرری دیٹ واز ود گورنمنٹ آف جاپان. تو پہلا انٹینسو کیئر یونٹ ہم نے اسٹارٹ کیا, اور وہ یونٹ جو ہے آج کے دن تک میرا خیال ہے 8,500 مریضوں کو وہاں سے علاج کر کے نکال چکا ہے. اور مجھے بس ایک میری خوشی اور میری تکلیف ایک ہی طرح کی ہے کہ جب مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں کسی بچے کو وہاں پہ اس کا خیال کرتا ہوں, اس کی خدمت میں لگتا ہوں, اور اگر کچھ بچے رہ جاتے ہیں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے مجھے, اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میری ناکامی ہے یہ, اور اس ناکامی کی وجہ سے پھر پیشن میں پھر اضافہ ہوتا ہے. اور میں تھوڑی سی یوفورک اسٹیٹ میں تو رہتا ہوں, اور رہنا بھی چاہیے, اور اللہ سے جب مانگیں تو تھوڑا یوفورک اسٹیٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ جو چیز نظر نہیں آتی اس پہ آپ یقین کرتے ہیں. تو یہ کرتے کرتے شکارپور بھی ہو گیا, تو الحمدللہ وہاں جو بچے ہیں ان کی خدمت کے لیے یہ ٹیم جاری ہے, اور ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کو, اور اللہ تعالیٰ نیتوں پہ نوازتے ہیں, اللہ تعالیٰ نیتیں بھی جانتے ہیں, مگر ہم ایز اے میڈیسن, ہم ایز اپنی میڈیسن جو ہے ہم اپنی میڈیسن اچھی طریقے سے کریں اور ان بچوں کا خیال رکھیں. تو یہ ہمارا, تو یہ میں دیکھتا گیا. کارڈیالوجی مجھے چاہیے تھی, پیڈیاٹرک کارڈیالوجی لے کے آئے, جو بچے بڑے ہو رہے تھے ان کے لیے ایڈلٹ کارڈیالوجی لے کے آ گئے. پھر اس کے بعد انٹینسو کیئر یونٹ, پھر ہائی ڈپینڈنسی یونٹ, پھر اسٹیپ ڈاؤن لے آئے,
پھر کارڈیولوجی وارڈ لیا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ریڈیولوجی اسٹیبلش کی, سب ڈیجیٹل ہے, پھر ڈینٹل اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ کے ساتھ کیا ہم نے, پھر اس کے بعد ڈائگنوسٹک سروسز ہمارا ایج ہے ماشاء اللہ سے, اٹس اے ویری گڈ ڈائگنوسٹک, اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے لے جائے. اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ یہ صرف تھیلیسیمکس کے لیے نہیں ہے, اس وقت 45,000 پولیس کراچی کی جو ہے ان کے لیے بھی کیا ہے, ابھی کے ایم سی کے لیے بھی کیا ہے ہم نے, ان کے امپلائیز کے لیے, پھر کمشنر صاحب کراچی ان کے ساتھ بھی کیا ہے. تو یہ ایک کمیونٹی پروجیکٹ ہے, یہ لوگوں کے دل میں بسنے والا پروجیکٹ ہے. اور میں میری ناراضگی, شکایت اور سب کچھ انہی سے کہ بھائی ایک پروجیکٹ ہے, اس کو دیکھو. اور ہم نے میں ایک بات کہوں گا اس میں کہ ہم نے چیریٹیز کے بھی برانڈ بنا لیے ہیں, برانڈ کانشیس ہو گئے ہم لوگ کہ بہت اچھے لوگ ہیں, بہت سارا اچھا کام کر رہے ہیں. کچھ ایسی آرگنائزیشن ہیں ہماری جیسی جن کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں, مگر ہم بھی کام کر رہے ہیں. بھائی ان کو بھی جو مخیر حضرات ہیں اور جو ڈونرز ہیں بھائی ان کو بھی دیکھیں, آئیں اور کبھی ان کی بھی کچھ خیال کر لیا کریں, کیونکہ یہاں پہ تقریباً اس وقت 1600 بچے ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے, اور انٹینسو کیئر یونٹ ٹوٹلی فری ہے. جتنے پیشنٹس آتے ہیں ان کے لیے ہر سروسز فری ہیں. The patients are our guest. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ڈپارٹمنٹس آپ نے جیسے ذکر بھی کیا, مختلف ڈپارٹمنٹس آپ نے ماشاءاللہ بنائے ہیں اور سپورٹ سسٹم بھی آپ نے پورا ڈیولپ کیا ہے, ڈینٹل یونٹ آپ نے بنایا ہے, آئی سی یو بنا دیا, ایچ ڈی یو آپ نے بنا دیا, تو اس میں کہاں سے آپ کو سپورٹ رہی؟ کیا ود ان کنٹری یہ سپورٹ ملی آپ کو یا فورن سائٹ سے بھی کچھ آرگنائزیشن ہے جنہوں نے اس میں پارٹ پلے کیا؟ دیکھیں انٹینسو کیئر یونٹ بنایا, دیٹ واز ان کولیبریشن ود گورنمنٹ آف جاپان. پھر ٹیکا کے ساتھ میں نے اسٹیپ ڈاؤن اور ایچ ڈی او بنایا. اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ان کے ساتھ کام کیا, تو ہم نے آپ نے ہمارا بلڈ ڈونر ایریا دیکھا ہے, اٹس اے ویری بیوٹیفل ایریا, اور اس کا کانسیپٹ جو ہے سیونگ اے لائف ان فرنٹ آف مائی آئیز, ایموشنل بانڈنگ جو ہوتی ہے جب آپ دیتے ہیں. اسی طرح لوکل ڈونرز بھی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. مگر ہمارے پیشنٹس جو ہیں, آپ سوچیں کہ اگر ایک سیٹ اپ کراچی کا ہے جہاں پہ ہر فیسلٹیز مل رہی ہیں, تو بچے تو یہیں جانا چاہتے ہیں نا. اور جتنے اور سینٹرز ہیں وہ بھی اپنا, میں ان کو کہتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ, جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس میں کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بھائی ہمارے پیشنٹس کو آپ لیں, ٹھیک ہے بالکل. تو میرا صرف یہ ہوتا ہے کہ میں گورنمنٹ آف سندھ کو بھی بولوں گا اور یہاں ڈونرز کو بھی کہ بھائی اس کو سپورٹ کریں. یہاں پہ بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے اور ہم بہت پریشان رہتے ہیں ان چیزوں میں, اور اگر کچھ تھوڑا بہت فنڈز ان کو بھی ملیں یہاں پہ اور آپ اس کی ویلیڈیٹی اینڈ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. مگر جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ابھی حیدرآباد سے آ رہے ہیں پیشنٹ, لڑکانہ سے بھی آ رہے ہیں میرے پاس بلوچستان کے بہت پیشنٹس ہیں جو آ رہے ہیں, اور تقریباً ابھی میں نے بیچ میں 100 پیشنٹس کو یہاں بلایا. تو فیسلٹیز بالکل ہی نہیں ہے وہاں پہ. ایک کھیش تیلیسیمیا سینٹر ہے جو ہمارے ساتھ کولیبریشن میں کام کر رہا ہے, ان کے بچوں کے ساتھ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں وہ بھی. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کر لیں. ابھی اس بار ہم نے 6-8-7 مہینے مٹھی سول ہاسپٹل میں ہم نے بلڈ سپلائیز ان کولیبریشن ود یو ایس ایڈ ہم نے وہ سپلائی کی ہیں, اور وہاں بھی 150 پیشنٹس ہیں. تو پرابلمس بے تحاشا ہیں, مگر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, بس اسی پہ. صحیح یاد ہے. اور معظم صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے کہ اس وقت ایگزسٹنگ جو آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں تھیلیسیمیا کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں آپ لوگوں نے ایڈ آن کی ہیں, اور اس کا کوئی رفلی یا پریسائزلی کیا اس کا بجٹ ہے, کتنا اخراجات ہیں آپ لوگوں کے مہینے کے, اور وہ کیا 100% آپ لوگ پورے کر پاتے ہیں؟ پہلے سوال کا پہلا جواب, یس, ہماری جو فوکس ہے وہ بلڈ ڈس آرڈرس پر ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. نمبر 1 تھیلیسیمیا, یس, از آر فلیگ شپ کہہ لیں, اسپیشلٹی کہہ لیں, جس پہ ہم نے ابھی پرائم فوکس کیا ہوا ہے. تو جتنے بھی بلڈ ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, پرابلمس ہیں, فرام ڈائگنوسس ٹو پروگنوسس ٹو کیئر تک اور کیور تک کے جو معاملات ہیں وہ سارے الحمدللہ مینیج ہو رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ کہ اخراجات میٹ ہو رہے ہیں, یہ $1 ملین کویشچن ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ اللہ ہی ہیں, ایک ہی کوئی نظام ہستی جو چلا رہے ہیں وہ اللہ ہی چلا رہے ہیں. تو یس وی ہیو چیلنجز دیئر, اس میں ہمیں بے شک سپورٹ ہوتی ہے, گڈ بٹ ناٹ گڈ انف. اس میں ایک چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ ہمارے جو اے ایم ٹی ایف کو ہم نے 4 آرمس میں ڈیوائڈ کیا. 1 از دا بلڈ ڈیزیزز جو کہ تھیلیسیمیا سے ریلیٹڈ, اس میں پلیٹلیٹ ڈس آرڈرز بھی ہیں, ہیریٹری اسفیروسائٹوسس بھی ہے, کچھ پلاسٹک انیمیا بھی ہیں,
ان کو ہم ٹوٹل یہ ہمارا ہیموفیلیا بھی ہے اس میں؟ ہیموفیلیا کچھ پیشنٹس کبھی ایمرجنسی میں آئے تو ہم ان کو منع نہیں کرتے، تو وہ بھی ہیں، ان کو ہم نے اوپن آفر کیا ہوا ہے کہ آپ 24 آورز ایمرجنسی سروسز ہمارے پاس لے سکتے ہیں. اب یہ ان کی مرضی آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں، مگر ہم سے کہنا ایک عام یہ ہے جو بلڈ ڈیزیز کو دیکھ رہے ہیں، ایک ہمارا عام ہے جو بریسٹ کینسر پروگرام ایک ہم کرتے ہیں، جو کہ ینگ مدرس کو ہم تھوڑا سا فنڈ آتا ہے ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اب تک 85 مدرس کو ہم ٹریٹ کر چکے ہیں، یہ ایک الگ پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ لو کاسٹ کمیونٹی لیب، جس میں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈائگنوسٹک سروسز ہیں وہ کمیونٹی کو لو کاسٹ پہ آفر کرتے ہیں. اس سے جتنا پیسہ ملتا ہے وہ واپس تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ ان کو ہم ڈاکومنٹ کر کے دیتے ہیں. لیکن یہ آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ لو کاسٹ کام کریں. ہاں اچھا، یہ ایک ہے. بہت سے لوگوں تک تو آپ کا میسج نہیں پہنچا. ہاں، اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز اب ہم نے 4 بیڈ کا ڈائلسس یونٹ ہے جو ہم نے ناگن چورنگی پہ اسٹارٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ہم نے اسپیشلسٹ کلینک اسٹارٹ کیے ہیں جو کہ ایک تو سینئر سٹیزنس کے لیے، وومن ہیلتھ کے لیے اور پیڈیاٹرکس کے لیے. اور اس میں یہ کرتے ہیں ہم دیر ول بی نو فی اور یو کین ڈونیٹ یور فی فار ادرس. سو اٹ از بائی اپوائنٹمنٹ، یو ٹیک دا اپوائنٹمنٹ ایک ریسپیکٹفلی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں رش لگا کے یہ میں ریسپیکٹفلی کام کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو سروس دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو فری والا ماحول لگے یا تو فری بٹ رہا ہے اس لیے نہیں. اور اس کے علاوہ ایک ہوتی نا کہ ایک تکلیف دہ صورتحال جس میں رش لگا ہوا ہے اور تکلیف میں آ رہے ہیں وہ، تو میں اتنا کام کرتا ہوں جتنا میں کر سکتا ہوں. تو یہ 4 آرمز ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی میں ڈائگنوسٹک سروس کو جتنا سستا کیا جائے اس حد تک لے کے جایا جائے. چلیں ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے جو ہے نا اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کی بیماری کے حوالے سے کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. تھیلیسیمیا کے نئے مریضوں کو آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے کہ وہ بیماری لے کر نہ آئیں اور اس کی ہم پریونشن کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کے CEO جناب ڈاکٹر عاصم کدوائی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب معظم افتخار صاحب COO. ڈاکٹر عاصم صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں اس پر ایک مریض پہ کتنا خرچہ آتا ہے اور اس کی اور کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ کیسے ارینجمنٹ ہوتا ہے. ہم یہ سنتے تھے کہ بھئی جب تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون چڑھتا ہے تو آئرن جمع ہو جاتا ہے باڈی میں. پھر ہم نے سنا کہ آئرن چلیشن کے لیے گولیاں ہیں آ گئی ہیں. پھر ایک ہم نے سنا تھا کہ آئرن چلیشن کے لیے ایک پمپ آ گیا ہے. پھر یہ سنا تھا کہ پاکستان میں یہ پمپ بن گیا ہے تو اب تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اب تو ہر بچے کو مل جائے گا. لیکن یہ کہ بات پھر اس کے بعد کچھ بنتی نظر نہیں آئی. دیکھیں، تھیلیسیمیا میں جب ایک خون کی موروثی بیماری ہے اور اس میں جب بار بار بلڈ لگتا ہے تو ایوری ٹرانسفیوژن آئرن لوڈ ہو جاتا ہے، اور آئرن لوڈ ہوتا ہے تو وہ آرگنز میں جا کے جمع ہوتا ہے. ایک ٹالریشن لیول ہے باڈی کا، اس کے بعد اس کو ڈیمیج کرتا ہے. وہ فینٹون ری ایکشن ہوتا ہے، فری ریڈیکل انجریز ہوتی ہیں، ڈائبٹیز، ہارٹ فیلئر، کڈنی فیلئر، لیور فیلئر، آسٹیوپینیا، آسٹیوپروسس، ہارٹ فیلئر، اینٹی پیٹویٹری کی پرابلم، ڈائبٹیز، ایوری تھنگ. سو اٹس اے ملٹی سسٹم ڈس آرڈر ریکوائرنگ اے ملٹی سسٹم ٹیم. اس پورے تھیلیسیمیا کو مینج کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ٹیم چاہیے اور اس سے بچنے کے لیے ایک ٹیسٹ چاہیے، ہے نا. یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں. اب جب بچے جو پیدا ہو جاتے ہیں، میں کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا اٹ از دا رائٹ آف ایوری تھیلیسیمک ٹو گیٹ ایوری ٹریٹمنٹ انڈر ون روف، اینڈ اٹ از ناٹ رائٹ ونس ہی ڈزنٹ گیٹ اٹ. تو آؤٹ آف دا پاکٹ ہے، مشکل کام ہے. گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے اپنی جگہ جو کر سکتی ہے، اور سب مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اسی لیے یہ سیٹ اپ ڈیولپ کیا گیا کہ کم سے کم ہارٹ کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں یہاں پہ اور اب شکارپور میں یہ ایویلیوشنز کر لی جائیں اور ان کو ہارٹ کی پرابلم سے بچایا جائے. ان کو آئرن کلیشن جب ضرورت ہو تو 24 آورز داخل کیا جائے. ان کو جب سک ہو جائیں تو ICU میں داخل کیا جائے. 1970s میں یہ بچے 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ پاتے تھے. پھر ڈیسفراکزامین آیا، پمپ سے دینا شروع کیا. پھر پمپ سے بعد آگے چلے گی کہ بھائی دن میں 3 دفعہ آپ ایک ٹیبلٹ لے سکتے ہیں اور اس سے پمپ سے جان چھوٹ سکتی ہے. وہ ٹیبلٹ بہت اچھی تھی اور وہ کارڈک آئرن اوور لوڈ سیٹل کرتی ہے فیریپروکس کے نام سے، L1D فیریپرون. مگر اس کے ساتھ کمپلیکیشنز بھی ہیں. جو ٹالریٹ کر لیتا ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے، جو ٹالریٹ نہیں کرتا تو وہ پھر واپس ڈیسفراکزامین پہ جائے. پھر اس کے بعد اور میڈیسنز آئیں جو ونس اے ڈے دینی تھیں، آپ نے پانی میں ڈالی، گل گئی وہ، اس کے بعد آپ نے پی لی، ایک دن میں 1 دفعہ لینی ہے. یہ سب کرتے کرتے مگر بلڈ، پھر کچھ دوائیں ایسی بھی آ گئی ہیں جس سے بلڈ بھی رک سکتا ہے کم لگانا. مگر ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ یہ سب چیزیں جب تک دے رہے ہیں جب تک کے کام ہیں، جہاں یہ چیزیں اوپر نیچے ہوئیں واپس ڈیزیز از دیئر. پھر اس کے بعد 1% یا 5% لوگ ہیں جن میں آپ ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں.
ان سب چیزوں سے اچھا نہیں ہے کہ یہ بیماری ہوئی نا. ہو ہی نا. بالکل. اب ڈیزیز وچ از پریونٹیبل بائی اویئرنیس، ایک ایسی بیماری جس کو آپ کہنے سے روک سکتے ہیں، اور وہ ہے تھیلیسیمیا. جب دو کیریئرز جو ہیں آپس میں شادی نہ کریں، یا ان کو پتہ لگ جائے کہ آپ کیریئرز ہیں اور جب شادی کریں گے اور بچے پیدا ہوں گے، تو ایوری پریگنینسی دیر آر 3 probabilities. 25% چانسز ہیں کہ بچہ نارمل پیدا ہوگا، 25% چانسز ہیں کہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہوگا، 50% چانسز ہیں کہ بچہ کیریئر ہوگا. اب ہمیں کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی میں 4 کے 4 بچے تھیلیسیمکس ہیں، کبھی ایک بچہ نارمل ہے 3 بچے تھیلیسیمکس ہیں، کبھی 3 بچے نارمل ہیں 1 بچہ تھیلیسیمک ہے، کچھ کیریئر ہیں ماں باپ کی طرح ہیں. تو کراسنگ آن دا ریڈ سگنل اور کراسنگ آن دا گرین سگنل. ریڈ سگنل پہ کراس کرنے کا مطلب ہے 2 کیریئر شادی کر رہے ہیں، تو یہ ریڈ سگنل پہ کراس کرنا ختم کریں اپنا. اور اس میں آگاہی، کیمرہ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ان سب کا کردار ہے. اور میں یہ ایک چیز کہتا ہوں، ابھی بھی کہوں گا، اور پروگرام کے آخر میں بھی آپ کا، کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا اسکریننگ کرائیں، اپنے آنے والی نسلوں کو تھیلیسیمیا سے بچائیں. پیغام دینا تو بہت آسان ہے، آپ نے بھی دے دیا. کرائیں کہاں سے، جائیں کہاں، ٹیسٹ ملے گا کہاں، اور کیسے ہوگا، دیکھیں اس میں کس ایج میں ہوگا؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں کہ ایچ بی لیکٹر فورسز ایک ٹیسٹ ہے، ایچ پی ایل سی پہ بھی ہوتا ہے، اور کسی بھی لیب میں جا کے ہی کروایا جا سکتا ہے. اپنی زندگی میں اپنے اوپر 1,000-1,500 روپے خرچ کریں، اٹس اے ویری گڈ انویسٹمنٹ. تو کیا ساری قوم یہ ٹیسٹ کرا لے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے لیول پہ ایک تو یہ میسج بڑا غلط دیا جاتا ہے کہ رشتہ داروں میں شادی کرنے سے تھیلیسیمیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. جس ٹرائب میں تھیلیسیمیا کامن ہے وہ اپنے ٹرائبز میں تھیلیسیمیا اسکریننگ کرائیں. اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی اس ٹرائب میں یا اس پاپولیشن میں لگ رہا ہے آپ کو کہ بھئی میری فیملی میں یا خدا نخواستہ کسی کی فیملی میں تھیلیسیمیا پازیٹیو آ رہا ہے، تو پھر وہ اپنی کیریئرز میں کرانا شروع کرتے ہیں. ہمارا کلچر ایسا ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں ہیں، اس میں مسئلہ ہوتا ہے، تو بھئی جینڈر بائس ہو جائیں، لڑکوں میں کرا لیں، کوئی کرانے میں پرابلم بھی نہیں ہے ہمیں. مطلب پریکٹیکل سولوشن بہت سارے ہیں. دوسری طرف لیول 2 یہ ہے اس کا کہ جو پاپولیشن میں 5 to 7% انسیڈنس ہے، یعنی کہ 100 لوگوں میں اگر آپ چیک کرنا چاہیں گے تو 5 سے 7% لوگ ملیں گے. مگر جو سب سے زیادہ تھیلیسیمیا ملے گا وہ تھیلیسیمیا فیملیز میں ملے گا. تو سب سے پہلے تو پھر ان کی اسکریننگ ہونی تو چاہیے. تھیلیسیمیا سینٹرز جو ہیں وہ اپنے اپنے سینٹرز میں تھیلیسیمیا کو اسکرین کریں، اور پھر اس کے بعد پاپولیشن میں جانا ہے تو کریکولم میں. مطلب یہ تو پھر آپ مطلب مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اس کا مطلب یہ کہ تھیلیسیمیا سینٹرز بھی، مجھے یہ پھر اب یہ فیل آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ یہ تھیلیسیمیا ختم ہو. اتنے سارے جب تھیلیسیمیا سینٹرز کام کر رہے ہیں، اتنے سال سے جب کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کی فیملیز کی اسکرین کیوں نہیں کی؟ میرا خیال ہے اس میں پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، جو میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں، شاید فنڈز کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کرنے کے. مختلف سینٹرز ڈونرز ہیں، ان کے پاس ڈونیشن لے رہے ہیں، وہ اپنی رپورٹس پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس 500 بچے رجسٹرڈ ہیں، کوئی کہتے ہیں میرے پاس 800 بچے رجسٹرڈ ہیں، کوئی کہتے ہیں میرے پاس 100 سے میں شروع ہوا تھا، آج الحمدللہ 500 بچے رجسٹرڈ ہیں. مطلب یہ کوئی فخر کرنے کی بات ہے؟ اس میں ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں کوشش سب کو یہ کرنی چاہیے، جہاں جہاں تھیلیسیمیا کے سینٹرز موجود ہیں ان سب کو اپنے لیول پہ جتنا کر سکیں وہ. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم سب کچھ نہ کچھ ایفرٹ کریں، وہ جو ایفرٹ ہے نا وہ سب کریں. اس میں کوئی 5% کامیاب ہوگا، کوئی 50% کامیاب ہوگا، کوئی 10% کامیاب ہوگا، مگر یس ہمیں یہ ایفرٹ کرنی چاہیے سب کو. اور کچھ سینٹرز کر بھی رہے ہیں، ایسی نہیں ہے، سندھ میں کچھ سینٹرز کر بھی رہے ہیں، مگر ان مومنٹم کرنا چاہیے. دیکھیں ایک بیماری ہے جس کو آپ روک سکتے ہیں. جس وقت یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے ہی بیکم دا پرماننٹ گیسٹ آف دا ہاسپٹل. سوشل لائف ان کی خراب ہوتی ہے، فائنینشلی اسٹرین میں آتے ہیں. ایک فیملی ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اگر ایک بچے کو تھیلیسیمیا کے ایگزامپل، اگر جس طرح کا پروٹوکول میں اڈاپٹ کرتا ہوں جس میں ہر چیز اس کو ملے گی، تو 5 سال کا بچہ ہے تو اس کو 15-20 ہزار روپے خرچ ہوں گے. 10 سال کا بچہ ہے، ویٹ کے لحاظ سے بلڈ بھی بڑھے گا، میڈیسنز بھی بڑھیں گی، 20-25 ہزار روپے پڑیں گے. جو 20 سال کا بچہ ہے اس پہ 35 ہزار روپے تک ایک بچے پہ پر منتھ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وائی ناٹ پریونشن پروگرام، وی شوڈ اڈاپٹ اسٹرانگ پریونشن پروگرام. اس کے ساتھ ساتھ جو بچے پیدا ہو گئے ہیں ان کا بہت اچھا خیال رکھا جائے. یہ سینٹر جو ہے الحمدللہ کراچی کے سب سینٹر سے کولیبریٹ کرتا ہے، اور دے آر گڈ فرینڈس، اور وہ پیشنٹس بھیجتے ہیں، کبھی اپنے پاس سے بھیجتے ہیں. بہت سارے پیشنٹس ہیں خود آ جاتے ہیں، وہ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری طبیعت خراب ہے، تو میں نے ان سے یہی کہا ہوا ہے کہ ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. تھیلیسیمیا کا پیشنٹ خود اپنے لیے ایک بہت اسٹرانگ ریفرنس ہے. رائٹ. اور جناب افتخار صاحب، موزم افتخار صاحب، آپ بتائیے کہ جب آپ تھیلیسیمیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو
جو ان کا سوشو اکنامک سٹیٹس ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ جتنے بھی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں دے آر ان نیڈ اور ڈیسپریٹ نیڈ رادر، مطلب جو اپنی فیملی کے لیے مطلب کھانے پینے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ آتا ہے تو 3,000 سے لے کر 3,500 ڈپینڈنگ کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک بوتل کی خون کی کاسٹ آتی. تو نمبر 1 تو ہمارے پاس میجورٹی آف دا پیشنٹس جو آ رہے ہیں، بلکہ میکسیمم پیشنٹس جو آ رہے ہیں وہ ان ڈیسپریٹ نیڈ، نمبر 1. نمبر 2، عام طور پہ جو ایک چیز تھوڑی سی ہمیں اللہ نے بلیس کی ہے، بلکہ بہت زیادہ بلیس کی ہے، وہ یہ کہ جب وہ آتے ہیں تو ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ بھئی تمہارے بچے کو خون لگنا ہے تو ڈونر لے کر آؤ، کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آلریڈی دے آر سو ڈپریس، اتنا سائیکولوجیکل پریشر ان پر ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب اپنی فیملی ممبرس کو اور دوستوں کو فون کرنا شروع کرتے ہیں تو فون اٹھانا بند کر دیں کہ بھئی کب تک ہم کیا کریں گے. تو پھر آپ بلڈ کہاں سے لاتے ہیں؟ بلڈ ہم لوگ ارینج کرتے ہیں پیشنٹس کے لیے، چاہے ہمیں خریدنا پڑے. اس کا بلڈ تو اب نہیں بکتا. دیکھیں بلڈ دیکھیں اس میں اس کا اسٹیٹمنٹ زیادہ کلیئر یہ ہے کہ دیکھیں بلڈ کی کوئی بھی چارجز جو بلڈ بینک لیتا ہے، اسکریننگ کے چارجز، یہ دیکھیں اس کو بہت زیادہ ہے کہ کوئی بلڈ WHO کی جو ہے کوئی بلڈ کسی کو کوئی نہ بیچتا ہے نہ خریدتا ہے. اب نہیں کر سکتا، پہلے تو اس میں ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم کرتے ہی ہیں کہ ڈفرینٹ کولیبریٹ کرتے ہیں، میڈیکل کیمپس بلڈ کیمپس لگاتے ہیں، پھر کچھ جو بلڈ بینکس ہیں وہ آپس میں خیال کر رہے ہوتے ہیں، تو مگر ان کی جو اسکریننگ کاسٹ ہوتی ہے وہ اٹس دیئر رائٹ، وہ ایک دوسرے کو ہم شیئر کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے. تو اس میں ہم مگر میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے، اور آج تک جب میں نے 2003 سے اس کو سٹارٹ کیا ہے ٹل ٹوڈے not a single patient is never asked about to arrange any blood donor from their families. یہ بتائیے کہ میں نے جب وزٹ کیا آپ کا سینٹر تو اس میں جو بلڈ ڈونر ایریا ہے وہ اور پلس جو بچوں کا ٹرانسفیوژن ایریا ہے وہ آمنے سامنے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اس کے پیچھے کیا سائنس؟ یہ ایک میرا کانسیپٹ پیپر ہے سیلیفوم کے نام سے، SALIFOME. کیا بنا اس کا مطلب ہے سیونگ اے لائف ان فرنٹ آف مائی آئیز. It's an emotional bonding between a donor and a beneficiary in real time. So once you donate the blood, actually you watch your beneficiary in real time. گو کہ اس کا بلڈ آپ کو بعد میں لگے گا، مگر آپ اپنے یہ پہلا سیٹ اپ ہے جو بلڈ ڈونیشن دیتے ہوئے اپنے بینیفیشری کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ نے پاکستان میں کوئی بھی بلڈ ڈونیشن سینٹر ایسا نہیں دیکھا ہوگا جہاں کہ اس کو آپ کو بینیفیشری نظر آتا ہو. یہ واحد سینٹر ہے جس میں سیگریگیشن آف گلاس سے آپ کو اپنا بینیفیشری سامنے نظر آتا ہے. اور جب ہم اس کو کال کرتے ہیں 2-3 مہینے کے بعد اس ڈونر کو، تو اس کو یقیناً ایموشنل امپیکٹ ہوتا ہے. سو دیٹ واز دا تھیوری. اور اس کو ابھی ہم سندس فاؤنڈیشن میں یاسین خان صاحب ہیں اور ہی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب ان پنجاب لاہور میں، ان کے ساتھ مل کے میں ایک پروجیکٹ جو ہے ان کے یہاں بھی ہم سیلیفوم کو اڈاپٹ کروا رہے ہیں اور وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے پنجاب میں یہ ایک جو ان کا سینٹر ہے از ون آف دا بیسٹ سینٹر جو اب اس طرف ہی چل پڑا ہے کہ اس نے بھی اسی طرح کا بہترین کام کرنا ہے. اچھا، اور ریڈ بس کے بارے میں بتائیے. ریڈ بس آپ کے پاس؟ ہاں، ریڈ بس ہماری جو ہے نا، اس کو یہ ایکچولی آئی تو وائٹ، یہ آئی تھی وائٹ کلر کی. اچھا ہاں، اس کو یہ ہم نے گورنمنٹ آف جاپان کے ساتھ پروجیکٹ کیا تھا. دنیا بھر میں ایک ریڈ بس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جس کو آپ ہوسٹ کرتے ہیں. اچھا، ہوسٹ کیسے کرتے ہیں کہ وہ ریڈ بس آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کہتے ہیں جی اس بار میں اس کو ہوسٹ کروں گا، آپ کے علاقے میں کھڑی ہوتی ہے، پھر آپ اس کو اپنا مہمان بناتے ہیں اور پھر لوگ آ کے اس میں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اور اس میں ٹینٹ بھی نکل آتا ہے. اس کو میں نے ریڈ کراس کے ساتھ ٹوکیو میں ڈیزائن کروایا تھا ان سے، تو پھر انہوں نے یہ بس ہمیں ڈونیٹ کی تھی. اب تک یہ تقریباً کچھ نہیں تو 5-5.5 ہزار جو بلڈ ڈونیشن لے چکی ہے. پنو عاقل تک گئی ہے یہ بس اور کیمپس لگاتی رہتی ہے. یہ بس جو ہے یونیورسٹیز میں بھی جاتی ہے، کالجز میں بھی جاتی ہے. یہ پہلی ریڈ بس ہے جو آگاہی پہ بھی کام کرتی ہے، تھیلیسیمیا کی آگاہی پہ کام کرتی ہے، بلڈ ڈونیشن کی ایفیکیسی پہ کام کرتی ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہے. یہ کمیونٹی سروس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلڈ بھی. تو اس میں 4 اسٹیشنز ہیں، 4 بلڈ ڈونیشن چیئرز ہیں، 2 اسٹیشنز ہیں، ویٹنگ ایریا ہے، اس میں ٹینٹ نکل آتا ہے باہر اور یہ جا کے کھڑی جاتی ہے. سو اٹس اے ریڈ بس وچ از فار دا کمیونٹی اینڈ اٹ از فار دا پیشنٹس، کہ ان کے لیے کمیونٹی جو ہیلپ کرتی ہے. تو میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ پلیز ہماری ریڈ بس کو بھی جوائن کریں. اور ایک کام ہم نے اور کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ، ہم رمضان میں بھی بلڈ ڈونیشن ڈرائیو کرتے ہیں. میں نے پہلی بار 4 سال پہلے سٹارٹ کرائی تھی. لوگ بڑے پریشان تھے کہ رمضان میں بلڈ ڈونیشن ڈرائیو کیسے ہوگی. تو میں افطار سے شروع کرتا ہوں، سحری تک کرتا ہوں اور سحری بوفے کے ساتھ کرتا ہوں. لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور 150 ایک بار میں ہم نے ہٹ کیے ہیں
جو لوگ آ رہے ہیں اور پھر ہمیں روکنا پڑ رہا ہے. یہ عمیر ثنا والے بھی کرتے ہیں, ان کی بھی میں نے اٹینڈ کی ہے. یہ پہلی بار ہم نے کی تھی شروع. پہ وہ کرتے ہیں. اچھا نہیں, ہم تو کرتے ہیں سحری تک کنٹینیو رہتی ہے, اور یہ پہلی بار میں نے انٹروڈیوس کرائی تھی پاکستان میں. پھر اس کے بعد اور یہ جو ریڈ بس ہے یہ اسکریننگ کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے؟ بالکل, اسکریننگ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے, بلڈ کلیکشن کے لیے یوز ہوتی ہے. کووڈ میں ہمیں ہماری ٹیم جو ہے 2020 سے اور جب نکلی تھی یہ, اور یہ اس نے بڑا ہمارے بہادر بچے تھے جنہوں نے یہ کام کیا, ہیڈس آف ٹو دیم, کہ اس زمانے میں کوئی بھی نکلنے کو تیار نہیں تھا اور ایک کنفیوژنس تھی. سو وہ وہاں نکلتے تھے اور کوئی بھی الحمدللہ ہمارا امپلائی جو ہے وہ انفیکٹڈ نہیں ہوا تھا. یہ رسپیکٹ کارڈ کیا ہے؟ ہاں, رسپیکٹ کارڈ یہ ہے کہ میں نے شروع کرایا تھا پولیس رسپیکٹ کارڈ. کیسے؟ یہ ایک بس اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سٹوری نہیں ہے. ایک احساس تھوڑا سا ایک وہ تھا کہ ایک پولیس والا مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا, تو میں نے کہا کہ لیٹس آنر اوور پولیس مین. اتنی گرمی میں ایک بوتل پانی کے ہاتھ میں اور پریشان, میں نے کہا ان کی میں ہیلتھ سروسز پہ کچھ کام کرنا چاہیے. تو اس وقت پھر ہم نے شروع کیا, تو ان کی ہم نے الٹرا ساؤنڈ, ایکو, ایکس رے, او پی جی اور ای سی جی ہم نے اس کو فری کی ہے, ان کی کلینکس فری کی ہیں, اور ان کے بلڈ ٹیسٹ کاسٹ ٹو کاسٹ پہ کیے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے کے ایم سی کے ساتھ کیا, ان کے امپلائیز کے لیے بھی ہم نے مرتضی آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے. کے ایم سی تو اپنے اسپتال ہیں. ہاں, بس وہ ان کو تھا کہ ہمیں اس طرح کی سروسز ملیں, وہ ہم نے کیا. اس کے بعد اب ریٹائرڈ ٹیچرز کے لیے میں کرنے جا رہا ہوں. مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اپنے لوگوں کا خیال رکھیں. میں اپنے سوچ سے یہاں تک پہنچ گیا, اور باقی تو نوازنے والا اللہ کے خزانوں سے, مطلب میری اوقات نہیں ہے, میری اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, نہ کبھی ہو سکتی ہے. مگر جب آپ نیت کرتے ہیں تو نوازنے والی پھر جو ذات ہے, جو کائنات کے مالک ہے, پھر اس کی طرف سے پھر جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. مولانا صاحب, تو کیا کرنے جا رہے ہیں آپ نیکسٹ, کیا پروگرامس ہیں آپ کے؟ ویژن میں ہمارے اس پہ ڈاکٹر صاحب اور بہتر ایکسپلین بھی کریں گے کہ ایک اسٹیٹ آف دارٹ ہاسپٹل انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیولپ کریں. اور بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ اس میں ہم کوئی کمپرومائز جس طرح ہم نے اس ہاسپٹل میں نہیں کیا, اس ہاسپٹل جو ہمارا ویژن کا حصہ ہے اس کے اندر وہ کسی چیز پر ہم کمپرومائز نہیں کریں. تو ایک ون آف دا میجر ایریا کہ وہ بھی فوکس ہوگا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے 4 آرمس بتائیں انہیں پر ہی. فردر جو ہے ڈاکٹر صاحب پھر اور آپ کو فردر لیبریٹ بھی کر دیں گے. آپ بتائیے, جیسے بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا, تو اس میں کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں آپ؟ اس میں صرف دیکھیں, ہم نے اس کو شروع کیا تھا کہ ینگ مدرس کی بیسس پہ کیا تھا, اور اس کو ہم چیریٹی وے فاؤنڈیشن کے ساتھ رن کرتے ہیں. بہت چھوٹا سا ایک فنڈ ہوتا ہے جس میں سال میں 8-10 مدرس کو ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں. تو ایک چھوٹا فنڈ ہے مگر وہ کنٹینیو چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی لیب ہے یہ بہت الحمدللہ ایفیکیسی میں کام کر رہی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی سے اگر آپ نے, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ڈونیٹ کیے اکوپمنٹس, انہیں کو ہم واپس یہ سروسز دے رہے ہیں, اور وہ سروسز سے جو پیسے دے رہے ہیں وہ پیشنٹس کو. آپ کی کیا مراد ہے, کتنا فرق پڑتا ہوگا دیکھیں میں ایک عام چارجز اگر 1000 روپے کوئی کمرشل لیب لے رہا ہے تو ہم اس حد تک بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں کہ اگر 1000 روپے وہ لے رہا ہے تو شاید اس کے 10% پہ چلے جاتے ہیں. اچھا, ہاں, اتنا فرق ہوتا ہے. دیکھیں کمرشل ایک الگ چیز ہے, اور جو کمرشل جو بزنس لیول پہ کر رہے ہیں وہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں, انہوں نے کرنا ہے. میری زندگی کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں وہ جن وڈا اور مائی باغی ہیں. میرا شوق تو ان کا علاج کرنا ہے, ان کی خدمت کرنا ہے, ان کا خیال کرنا ہے. اب ہم بایو سیفٹی لیول 2 لیب الحمدللہ اس کو تیار کر رہے ہیں. اور اس میں یہ کہ وائرولوجی بھی ہے, اس میں اسٹیم سیل کلچر بھی ہے, اس میں تھیلیسیمیا پریونشن کی لیب بھی ہے, اس میں نیوکلک ایسڈ ٹیسٹنگ بھی ہے, مالیکولر ڈائگنوسس بھی ہے. ایک ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. پھر اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ بریسٹ کینسر اسکریننگ پروگرام, اس کی مشین اب لگ جائے گی تو وہ بھی ٹوٹل فری ہو جائے گا. مگر مین ماڈل یہ ہے کہ بلڈ ڈیزیز کو فوکس کر کے اور لیب کو فوکس کر کے, اور پھر آگے چل کے بچوں کی سرجریز اگر کچھ کرنی ہے. میں نے کئی لوگوں سے بات کی, میں نے کہا بھائی مجھے لینڈ چاہیے, ایک مجھے لینڈ دے دیجیے جو کہ ایکسیسیبل ہو. مجھے کوئی ویران جگہ پہ لینڈ نہیں چاہیے. میں آپ نے دیکھا اپنے فیڈرل بی ایریا میں یہ جگہ اس لیے لی ہے کیونکہ بس سے اترے اور مریض پہنچ جائے, تو وہ ہے. مجھے ایسی جگہ میں کسی کے پاس بھی کوئی لینڈ ہو جو مجھے 1 ایکڑ تک کا اس طرح کا کوئی لینڈ ہو جو مجھے دے سکے. کوئی اگر کوئی سن رہا ہے, اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے اور ملنا چاہتا ہے تو کرے, کیونکہ اس لینڈ کے ساتھ پھر ہم کوئی بچوں کا ایک بہترین ہاسپٹل بنائیں اور ان کی خدمت کریں اس میں. اور یہ میری ایک سوچ ہے, اللہ سے مانگیں. تو یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ باقی بھی جو تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں یا جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, آپ کے دوست بھی ہیں, آپ ان کے ساتھ کولیبریشن میں بھی رہتے ہیں,
تو ایسی کوئی کیمپین کمبائن ایفرٹ نہیں ہو سکتی پریونشن کے حوالے سے کہ اس میں سب آپ لوگ ایک ہی امبریلا میں آ جائیں اور پھر اس کے لیے ایفرٹ کریں، یا ہر کوئی اپنی اپنی اسمال پاکٹس میں ایفرٹ کر رہا ہے؟ تو دیکھیں اس میں یہ ہوگا کہ پہلے تو اس پہ کنسنسس پہ سب ایگری ہو جائیں کہ بھئی ہم سب لوگوں نے پریونشن پروگرام رن کرنا. اس میں کچھ لوگ پیچی انوائرمنٹ تو ہے ابھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پیچی ہے ابھی، کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. اس پہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کسی طریقے سے سب اس پہ آ جائیں، اور یہ پہلا لیول ہے. پھر لیول 2 ہے کہ اسکریننگ شروع کر دیں. لیول 3 ہے کہ یہ پاپولیشن پہ پھر بعد میں جائیں. یہ کام آپ لوگ خود کر لیں گے یا پھر کسی اور کو بیچ میں آنا پڑے گا؟ نہیں دیکھیں، اس کو میں کوششیں جاری ہیں. ابھی اس کو میں اس لیے وہ نہیں کر رہا کہ ابھی یہ چل رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ نیکسٹ 6 منتھس میں اس پہ اچھی ایک خبر آئے گی. آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو ایکٹیولی کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ اس کو کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں آئے گی، اور اس میں پھر ایک بار ہو جائے گی تو پھر سب لوگ کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کیونکہ سب لوگ کرنے کو تیار بھی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ گورنمنٹ سائڈ سے کیا صورتحال ہے، یا اب تک کیا چیزیں آپ نے کی ہیں؟ آپ نے بھی کبھی خود رابطہ کرنے کی کوشش کی گورنمنٹ آف سندھ سے کہ ان سے آپ کوئی چیز لے لیں، کوئی کولیبریشن کر لیں، کچھ ایسا؟ گورنمنٹ آف سندھ سے میری شکارپور کے لیے انہوں نے مجھے یہ کولیبریشن میں سول ہاسپٹل کی ایک بلڈنگ ہم نے لی ہے، اور اس میں ہم کام کر رہے ہیں. اس میں کئی لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں، اور کہیں نہ کہیں شروع ہو گیا کام. کراچی کے لیے میں سی ایم صاحب سے ابھی اس پہ گزارش کروں گا کہ اس سینٹر کو، جو کہ پاکستان کا پہلا اسٹرکچرڈ پروگرام 45 بیڈ کا ہے، جو ہر تھیلیسیمیا سینٹر کو ان کے ساتھ مہمان نوازی کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، انٹیریئر سینٹر کے پیشنٹ کو بھی دیکھتا ہے، تھوڑی نظر کرم ان کی مجھے چاہیے اس پہ. اور میں آج بھی ان کو ایک اپلیکیشن جمع کروا کے آیا ہوں خود جا کے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو دیکھیں، اور یہ تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا کراچی کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں. لاسٹ میسج کیا دینا چاہیے؟ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا اسکریننگ کرائیں، اپنے آنے والی نسلوں کو تھیلیسیمیا سے بچائیں. گیٹ یور سیلف اسکرین، فار گاڈ سیک گیٹ یور سیلف اسکرین. مولانا صاحب آخری ورڈ. آخری ورڈ وہ یہ ہے کہ احساس کرو اور کچھ خاص کرو. بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب، ہم سے موجود ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، ہم نے گفتگو کی ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے، اور آئی ہوپ کہ اس میں بہت سارے آپ کے مائنڈ میں جو سوال آ رہے ہوں گے اس کے آپ کو جواب مل گئے ہوں گے. اور افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن جو اچھا کام کر رہی ہے، اس میں آپ بھی جو ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ضرور آپ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. نہ صرف ان کا ہاتھ بٹائیں بلکہ تھیلیسیمیا کی پریونشن کے لیے بھی ضرور کام کریں، اور اس میں بھی اپنی کمیونٹیز میں بھی ایون کہ اگر ہم کام شروع کر دیں تو اس سے بھی خاصا فرق جو ہے نا وہ پڑنے کا امکان ہے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.